سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم میرے بزرگوں، بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 8-10 جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند گوشوں پر روشنی ڈالی گئی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عنوان پر چند معروضات اپنی بساط و استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی تقریر کا بھی عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنہری پہلو رحمت کے متعلق ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان تمام جہانوں میں سارے جہان آ گئے، خواہ وہ جنات ہوں، انسان ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، حشرات ہوں، سب کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے۔ یہ عام رحمت سب کے لیے ہے اور خاص رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔
عام رحمت ایمان والوں کے علاوہ کافروں کے لیے بھی ہے، ہر قسم کے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی ہے، خاص رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ پہلے عام رحمت کی طرف آئیے، چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوگا غور سے اگر سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ ابو جہل ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر آتا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر چمٹ کر کہتا ہے کہ یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ اگر تیرا یہ پیغمبر سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ بدبختی کا عالم دیکھیے، ضد اور عناد کا عالم دیکھیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ یا اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایمان لانے کی ہدایت دے، لیکن بدبختی دیکھیے کیا کہتا ہے، تیرا پیغمبر اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ جبکہ آپ نے بھی واقعات پڑھے ہیں، کیا آسمان سے پتھر برسائے گئے؟ نہیں۔ اس وقت برسائے گئے؟ نہیں۔ ابو جہل پر، اس وقت کے کافروں پر آسمان سے پتھر برسے، عذاب نازل ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل نہیں فرماتا جبکہ ان کی جو حرکات ہیں، جو کرتوت ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، جو برے اعمال ہیں، غلط سوچ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جاتا جو قوم عاد کے ساتھ کیا گیا، قوم سمود کے ساتھ کیا گیا، قوم شعیب کے ساتھ کیا گیا، قوم لوط کے ساتھ کیا گیا، قوم نوح کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن میرے پاک پیغمبر، میں ان پر عذاب کو نازل اس لیے نہیں کرتا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ بھی مکہ کے گلیوں کے اندر موجود ہیں، آپ کے وجود کی برکت کی وجہ سے میں ان پر عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ محبوب عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ آپ جہاں پر موجود ہوں اللہ کو وہ جگہ بڑی محبوب بن جاتی ہے۔ آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ آپ جس جگہ پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ جگہ بھی بڑی معزز مکرم ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی اور اس کی علت اور وجہ بھی یہی بیان کی، میرے محبوب آپ جو وہاں پر موجود ہیں۔ حالانکہ یہ اتنے بدبخت ہیں کافر، اتنے ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برستے، لیکن محبوب آپ کی موجودگی کی وجہ سے میں ان کافروں پر بھی عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ یہ تو عام رحمت ہے۔ آگے دیکھیے، حیوانوں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں ایک باغ کی طرف، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بگڑا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس اونٹ کے پاس جائے، کسی کی طاقت نہیں ہے، اونٹ جب غصے میں آ جائے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے قریب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے انسانوں کے لیے کہ ایک معصوم سا بچہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے جاتا ہے، پیچھے 100 اونٹ ہوتے ہیں وہ اس بچے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اونٹ اپنی طاقت پہ آ جائے نا تو پھر ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ یہی حال تھا اس اونٹ کا، کوئی قریب جانے کی کوشش کرتا، اونٹ آگے بڑھتا، جھپٹتا تو ڈر کے مارے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی اثناء میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اونٹ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر یوں بیٹھ گیا باادب ہو کر، اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بھی یوں پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا۔ کتنا خوش قسمت وہ اونٹ ہے جس کو امام الانبیاء کے ہاتھ لگے ہوں، کتنا خوش قسمت وہ اونٹ ہے کہ امام الانبیاء کے ہاتھ لگے ہوں۔ جب اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حدیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے جیسے ہی گلے سے لگایا وہ اونٹ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا گیا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ جب پتہ چلا کہ فلانا شخص جو ہے اس کا مالک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آ، تیرے اونٹ نے آج مجھ سے تیری شکایت لگائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور چارہ مجھے کم کھلاتا ہے، اور حالت میری یہ ہے کہ اونٹ کہتا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث، تقریباً میرے علم کے مطابق وہ 45 احادیث ہیں جو جانوروں کے حقوق کے متعلق ہیں۔ جس شریعت میں، جس دین اسلام میں جانوروں کے حقوق کا ذکر ہو تو وہاں انسانوں کے حقوق کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری طور پر مالک بنایا ہے تو ان کا خیال رکھو، ان کو چارہ کھلاؤ، ان کی خوب سیوا کرو، خدمت کرو، پھر ان سے کام لو۔ یہ نہ ہو کہ خدمت تھوڑی کی جائے اور کام زیادہ لیا جائے، کل قیامت والے دن اس کے متعلق بھی پوچھو گی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جانوروں کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ بھی بری بات ہے۔ ایک شخص نے ایک مرغے کو گالی دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک، کہ اس مرغے کو گالی نہ دو۔ یہ جب سحری کے وقت یہ جب اذان دیتا ہے نا اپنے انداز میں تو یہ لوگوں کو غفلت سے جگا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو گالی نہ دو۔ جانوروں کے، پرندوں کو برا بھلا کہنے اور اس کے حقوق تلفی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے لیے، ہر قسم کی مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ 2-4 جمعے پہلے میں نے وہ کھجور کے خشک تنے کا واقعہ بھی سنایا تھا آپ کو، کہ ایک شخص، ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے لکڑی کا کام کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا دو۔
صحابی بڑا ہی خوش ہوا کہ میں نے مطالبہ کیا اور منظور ہو گیا، چنانچہ ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر بنایا گیا تو جمعے کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آئے، اور یاد رکھیے گا یہ حجرے سے لے کر مسجد نبوی کے بیچ کا جو راستہ ہے نا، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت قرار دیا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں جو اس جنت میں گھوم کے آئے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جو مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھ کے آئے ہیں۔ 50,000 نماز کا ثواب ہے، 50,000 نماز کا ایک نماز۔ امام الانبیاء حجرے سے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر۔ اب جو پرانا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کھجور کے تنے سے گزر کر آپ منبر پر تشریف لائے۔ جیسے ہی بیٹھے، صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی کے اندر، رونے کی آواز شروع ہو گئی، جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہچکیاں لے لے کر روتا ہے۔ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا رونے والا۔ جب غور کیا تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا تو منبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ حیوان تو حیوان ہیں، جاندار ہیں، جنات جاندار ہیں، انسان جاندار ہیں، پرندے جاندار ہیں، نباتات کے اندر بھی جاندار ہونے کا مادہ موجود ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ ادھر دیکھیے ان میں زندگی نہیں ہے، کھجور کا خشک تنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ رو رہا ہے۔ جس طرح کے بچے آواز بلند کر کے روتے ہیں، اس طرح وہ رو رہا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر تشریف لے گئے، اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے خود دیکھا کہ جب اس خشک تنے کو امام الانبیاء نے سینے سے لگایا، وہ اس طرح چپ ہو گیا جس طرح کہ ماں روتے ہوئے بچے کو دلاسا دیتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ خشک کھجور کا تنا بھی خاموش ہو گیا۔ تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بتلائے، رشتے ناطے بتلائے، ان کے حقوق بتلائے۔ یہ عام رحمت ہے جو ان تمام چیزوں کے لیے ہے۔ ایک ہے خاص رحمت، وہ خاص رحمت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت کے اندر بیان فرما دیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ البتہ تحقیق ہم نے رسول کو بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، وہ جنات میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو فخر کون کرتے؟ فرشتے کرتے۔ جنات میں سے اگر نبی ہوتے تو جنات فخر کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو انسانوں میں بھیجا تاکہ انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے بھیجا ہے۔ اور ان کی محبت کا، رحمت کا عالم کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں گزرتی ہے ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ جو امتی کو مشقت میں جو کام ڈالے وہ ان پر گراں گزرتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی بڑی محبت ہے، امتی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، میں نے اس مقام پر بھی بیان کیے تھے، شاید آپ کے ذہن میں ہو نہ ہو، میں مختصراً پھر اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ایمان کو تازگی ملے۔ اس کی مثال احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت قیام اللیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔
صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، قیام اللیل کیا، تو قرآن کے سننے کا پڑھنے کا کتنا مزہ ہوتا ہے۔ ایک عام بندے کی زبان سے ہم قرآن کو سنتے ہیں، ہم ہش ہش کر جاتے ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ایمان کو جلا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آپ خود اندازہ لگائیں، جس پر قرآن اترا اگر اسی کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت ہو تو پھر اس کا کیا لطف ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا، نماز پڑھی رات کے وقت۔ ایک دن گزرا، دوسری رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی انہیں، تیسرے دن پھر رات کو پھر نماز پڑھائی، چوتھی رات صحابہ انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہی رہے، تشریف وہاں پر نہیں لے گئے۔ تو صحابہ کرام انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، قیام اللیل یہ آپ نے پسند فرمایا۔ جب یہ آج ہم جو ہے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ تو جب چوتھی رات ہوئی، صحابہ انتظار میں ہیں، یہاں اتنا انتظار کیا یہاں تک کہ صحابہ خود فرمانے لگے ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ ہو جائے، ہم گھر چلے گئے۔ جب دن ہوا تو امام الانبیاء سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر ہم قیام کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، سجدہ کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، ہمیں تو بڑا لطف آیا، لیکن رات کو انتظار کیا آپ نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چوتھی رات کو بھی آتا تو تم پر یہ رات کا قیام فرض ہو جاتا اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاتے، تو مجھ سے تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے میں نہیں آیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہ دیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر مسواک کرنے کے بڑے فائدے آئے، بہت زیادہ فائدے لکھے گئے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں بڑے 2 فائدوں کا ذکر ہے۔ ایک کیا ہے؟ منہ کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی اس مسواک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جو ریشے دانتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، جس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، جس سے جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں اور انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، ان تمام تکالیف سے تم محفوظ رہو گے، منہ تمہارا پاکیزہ ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ کیا ہے؟ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، رب کی رضامندی کا باعث ہے، رب راضی ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو مسواک کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کی مشقت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے لیے کہ وہ مسواک کرتے، یعنی اس کے لیے فرض قرار دی جاتی کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرتا، لیکن مجھے میری امت کی مشقت کا خیال میرے سامنے آ گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، مسواک کرنا فرض ہوتا، ایک بیمار آدمی جو گھر سے بیچارہ ٹہل ٹہل کے آتا، مسجد کے اندر آتا اور یہاں پہ جوں ہی آتا اسے خیال آتا کہ بھئی وہ میری مسواک گھر میں رہ گئی ہے، تو مسواک کے لیے دوبارہ جاتا، وہاں ڈھونڈتا، پھر آتا مسجد میں۔ کیا اس کے لیے مشقت تھی کہ نہیں تھی؟ مشقت تھی نا۔ اس مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرتے، لیکن میں نے حکم اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امتی کو کوئی مشقت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امامت فرما رہے تھے، اور چونکہ ابتدا میں مرد اور خواتین مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مردوں کی آگے صف ہوتی تھی، پھر پیچھے ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے اور اسی طرح خواتین بھی ہوتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی تلاوت شروع فرمائی تو کسی بچے کی رونے کی آواز ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کو مختصر کر دیا تاکہ اس بچے کے رونے والا بچہ ہے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے. قرات کو قرآن کے پڑھنے کو مختصر کر دیا. تو ایمان والوں کے لیے آپ کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ ایمان والوں کی تکلیف آپ سے گوارا نہیں کی جاتی. اور جب کوئی آدمی بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا جاتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہوتے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن تو نہیں تھا, یہ ایمان والا تو نہیں تھا, کافر تھا, آپ اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میرا ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. تو آپ سب کے لیے سراپا رحمت ہے, رحمت. وہ ہم سے محبت اس طرح کریں. ذرا میں اور آپ بھی دیکھیں ہم کیسی محبت کرتے ہیں, ہم کیسی محبت کرتے ہیں. جن چیزوں سے محبت میرے سرکار نے کی ہے ان چیزوں سے میری محبت کس درجے کی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے. وہ فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ایمان والے ہیں جو ان سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, جو عید پر نظر آتے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو عید پر بھی نظر نہیں آتے. کئیوں کے متعلق یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ان سے کلمہ طیب پوچھا جائے کلمے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہم کس طرح محبت کرتے ہیں. وہ ہم سے محبت کریں, ہمارے لیے روئیں, ہمارے لیے تڑپیں, ہمارے لیے رب سے دعائیں مانگے کہ فرشتے آ کر رب العالمین کی طرف سے امام الانبیاء کو تسلیاں دیں. اور جب کہ ہمارے کام کیا ہے, ہم امام الانبیاء کی ہر سنت کو نہ صرف یہ ہے کہ ترک کر رہے ہیں, اس کا مذاق بھی اڑانے والے ہیں. کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. خود اپنے وجود پر ہم نظر رکھیں, سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کتنی چیزیں میرے اندر ایسی ہیں جو سنت کے مطابق, کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا مطلب ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت نہیں کی تو اس نے مجھ سے محبت نہیں کی. ہم اپنی محبت کو ٹٹولنا چاہیں, پرکھنا چاہیں تو یہ کسوٹی ہے میرے اور آپ کے پاس کہ اگر ہماری زندگیوں میں سنت ہے تو پھر ہم دعوے دار ہیں کہ ہاں وہی ہمیں اللہ کے پیارے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن ہمارے وجود میں سنتیں نظر نہیں آتی ہیں, سنت کے خلاف چیزیں ہیں, تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں پر اپنے وجود پر سنتوں کو سجاتے نظر آتے ہیں. کئی ایسے نوجوان ہیں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نئے نوجوان ہوتے ہیں, لاابالی کی عمر ہوتی ہے, جس کو عام طور پہ معاشرے میں کہتے ہیں یہ موج مستی والی عمر ہے. یہ کس نے بتایا, کس نے سمجھایا؟ دین پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا, دینداروں کے پاس بیٹھتے تو پتہ چلتا, اللہ کے راستے میں نکلتے تو پتہ چلتا نا کہ سکون کیا ہے, اصل موج کیا ہے, اصل سرور کیا ہے. جب دین سے دور ہوں گے نا تو پھر سرور دوسری چیزوں میں جو لوگ بتائیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے. جس طرح کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایمان والوں کا آج بھی کہتا ہے کہ میوزک جو ہے یہ دل کا سرور کا باعث ہے, کہ ہمیں اطمینان تب ملتا ہے جب ہم کوئی گانا سنتے ہیں. کیوں؟ کبھی قرآن سنا نہیں, قرآن پڑھا نہیں, دین کو سمجھا نہیں, دین کی فکر نہیں کی, تو پھر ان چیزوں میں لذت نظر آئے گی. اور ان چیزوں کے اندر جو لذت ہے ذرا ان سے پوچھئے جو ان جہان کو ٹھوکر مار کے اس دین کی طرف آتے ہیں. وہ ایک بچے نے دکھایا, وہ ایک نوجوان کی زندگی کے پہلے آثار دکھائے. اس کے عام لائف سٹائل کیا تھا؟ 3 پیس سوٹ میں ملبوس, اپنے بالوں کی کٹنگ کی ہوئی, ہاتھوں میں چھلے اور کڑے ڈلے ہوئے,
महंगे से महंगा परफ्यूम इस्तेमाल करने वाला, ज़ाहिरी वज़ाक़ता शाहाना अंदाज की, और उसके चाल चलन के अंदाज भी स्टाइल वाले, लेकिन जैसे ही उसे दीन का पता चला तो चेहरे पे सुन्नत रसूल सज गई। फिर गैर ज़रूरी जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बाल, वो वज़ाक़ता ख़त्म हो गई, सर पे अमामा आ गया, सुन्नत सज गई चेहरे पर, वजूद पर। 3 पीस सूट के अलावा वो उसके वजूद पर कुर्ता आ गया। हाथों में नावल डाइजेस्ट के अलावा उसके हाथों में कुरान और हदीस की किताबें आ गई। जो जाया करता था आउटिंग पर, जगह जगह जाता था जहाँ पर फहाशी उरियानी होती थी, अब वो जा रहा है अल्लाह के रास्ते में। फिर उसे उतनी तौफीक मिली, कभी उम्रे के लिए जा रहा है, कभी रोज़े रसूल की ज़ियारत कर रहा है, कभी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। तो सुकून तो इसमें है ना, सुकून तो इसमें। अला, अल्लाह फरमाते हैं अला, ये अला ये कलेमा तंबीह है अरबी ज़बान के अंदर। जिस तरह हम कहते होते हैं ना ख़बरदार, होशियार, ये हम जुमला कहते हैं ना, तो अगला बंदा सहम जाता है, कहते कोई बात है, कोई अहम बात है। अगर कोई इदारे का आदमी किसी को कहता है ख़बरदार रुक जाओ, तो सहम जाता है बंदा। तो अल्लाह पाक भी यहाँ तंबीह फरमा रहे हैं, अला ख़बरदार, सुन लो, पल्ले बांध लो इस बात को, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की खूबी बयान करने से, अल्लाह का तज़किरा करने से, अल्लाह की बड़ाई बयान करने से, अल्लाह की अज़मत और कुदरत को बयान करने से तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है। ओ जहाँ वालों, दिलों का सुकून चाहते हो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, तुम्हें तस्कीन मिलेगी हकीकी मानों में। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो सारी दुनिया को खैराबाद कहते हुए दीन की तरफ आते हैं, जो नरम गदाज बिस्तरों के ऊपर सोने वाले थे, आज उन्हें मस्जिद की चटाई पर भी सोने में लुत्फ़ आता है। क्यों? उनकी ज़िंदगियों में दीन आ गया। तो दीन को हम अपनाने वाले बन जाएं, दीन की तरफ आने वाले बन जाएं। और ये दीन कौन लेकर आए हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन अल्लाह का है, लेकिन ये दीन हम तक पहुँचाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हम भी मोहब्बत दिखाने वाले बन जाएं। आज से तहैया करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी हो जाए, काम काज दुनिया के चलते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी नमाज़ों को नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करके तो देखें, फिर इसका मज़ा देखें, ज़िंदगी का लुत्फ़ देखें, बरक़ात देखें, माल के अंदर बरकत देखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत देखें, औलाद की ज़िंदगी देखें, घर बार का सुकून देखें। ये रब की इबादत में है। तो तहैया करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अपनी मसरूफ़ियात में से अल्लाह के लिए 5 वक़्त की नमाज के लिए वक़्त निकालूँगा। अगर आज हम इसका तहैया करते हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठाकर ज़िम्मेदारी के साथ मस्जिद के अंदर बैठकर ये कहता हूँ, हालात न बदले तो फिर आकर कहना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक है नमाज है। जब हम पढ़ेंगे तो उनको भी तस्कीन पहुँचेगी, जब तस्कीन पहुँचेगी तो वो हमसे राज़ी हो जाएंगे, जब अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो वो जहन्नम में नहीं जाने देंगे, वो जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह करीम हम सबको इन तमाम बातों पे सही मानों के अंदर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।